ہمارے جسم کو حرکت کرنے، بڑھنے اور زندہ رہنے کے لیے انرجی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے جسمانی سیلز خوراک کو اس شکل میں استعمال نہیں کر سکتے جس شکل میں ہم اسے کھاتے ہیں۔ ہمارا جسم اسے سادہ شکل میں تبدیل کرتا ہے۔ خوراک کو سادہ شکل میں تبدیل کرنے کا عمل ڈائجیشن کہلاتا ہے۔ ڈائجیشن کے عمل میں حصہ لینے والے جسم کے حصے مل کر ڈائجسٹو سسٹم بناتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ہم اپنے جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اپنے جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے ہم جو سب سے اہم کام کر سکتے ہیں وہ اچھی طرح کھانا ہے۔ خوراک کی مختلف اقسام غذائی اجزاء کے ذرائع ہیں۔ غذائی اجزاء یعنی نیوٹرینٹس ہماری خوراک کے مفید حصے ہوتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، فیٹس، وائٹامنس، نمکیات یعنی منرلز وغیرہ غذائی اجزاء ہیں۔ ہمارا ڈائجسٹو سسٹم غذائی اجزاء کو سادہ مالیکیولز میں توڑ دیتا ہے۔ یہ مالیکیولز ڈائجسٹو نالی کی دیوار سے جذب ہو کر خون میں چلے جاتے ہیں۔ خون انہیں ہر سیل تک لے جاتا ہے جہاں یہ انرجی پیدا کرتے یا جسم کا حصہ بنتے ہیں۔ اب ہم آج کے دوسرے ٹاپک یعنی ڈائجیشن کہاں اور کیسے ہوتی ہے، ویئر اینڈ ہاؤ ڈائجیشن اکرز کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ڈائجیشن کا عمل ایک لمبی نالی میں ہوتا ہے جو ایلیمنٹری کینال کہلاتی ہے۔ یہ منہ سے شروع ہو کر اینس تک جاتی ہے۔ آئیے انسانی ڈائجسٹو سسٹم کو سمجھنے کے لیے ایک اینیمیٹڈ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ میں نے تمہارے گال سٹونز دیکھے ہیں اور تمہیں ٹونسلز کے لیے بڑا کیا۔ اوہ، تو کیا پتا چلا؟ یہ کڈنیز کے پیر ہیں۔ اوہ، یہ ہمارے ٹریش کو فلٹر کرتا ہے۔ یہ تمہارے لیے بہت برا ہے۔ میرے پاس کافی سیدھے دانت ہیں۔ اوہ بیوقوف، یہ اچھا نہیں ہے۔ میں اس دن کو پچھتا رہا ہوں جب میں نے تمہیں خریدا۔ اوہ، نب، کیا تم نے پھر سے ایسا کیا؟ یہ میں نے نہیں کیا گلوری۔ نب، چلو یہاں سے بھاگتے ہیں۔ میں نہیں بھاگ سکتا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ گلوری اٹھ جاؤ نا۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم منہ میں ہیں اور یہ ڈائجسٹو سسٹم ہے۔ ڈائجسٹو سسٹم؟ جی ہاں، آپ جو خوراک کھاتے ہیں وہ ٹوٹ کر انرجی میں تبدیل ہو جاتی ہے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹتی ہے جیسے ہم بولتے ہیں۔ او گلوری، پریشان مت ہو، ہم نے اسی وجہ سے ڈائجسٹو سوٹ پہن رکھا ہے۔ نب، یہ میرے بازو پر کیا ہے؟ اوہ، یہ سلائیوا ہے جو آپ کی خوراک ڈائجسٹ کرنے کے ساتھ مکس ہوتا ہے۔ سلائیوا، اسے انزائمز کہتے ہیں جو خوراک کو فوراً توڑتا ہے۔ اوہ، ہم ایسوفیگس سے گزر رہے ہیں اور پھر ڈائریکٹ منہ سے میدا میں آتے ہیں۔ اوہ، اس فوڈ کی طرف دیکھیں، یہاں دیکھو، یہ سٹمک میں ہے۔ گیسٹرک جوس اسے توڑنا شروع کرتا ہے۔ یک! یہ زبردست ہے۔ جی ہاں گلوری، گیسٹرک جوسز اورنج یا گریپ جوس کی طرح ہوتے ہیں جو ہمارا سٹمک خارج کرتا ہے، اور کچھ ایسڈز اور انزائمز مکس ہوتے ہیں جو خوراک کے ذریعے ہضم کیے جاتے ہیں۔ سٹمک بھی خوراک کو پارشلی ڈائجسٹ کرتا ہے اور اسے بہت ہی اچھے لیکوڈی میٹیریل میں تبدیل کرتا ہے۔ فروٹس چھوٹی آنت میں موو ہوتے ہیں۔ بائے بائے ہینڈسم۔ ہینڈسم، جو خوراک کے ذریعے گیسٹرک جوس میں آتے ہیں اور گرو کرتے ہیں۔ تم بھی گرو کرتی ہو۔ ایکسکیوز می؟ تم نے چبائی ہوئی خوراک اور گیسٹرک جوس کے امتزاج کو دیکھا ہے جو کہ آپ کی باڈی میں ہوتا ہے؟ کیا آپ نے اسے پہلے دیکھا ہے؟ او ہاں، میں نے اسے پہلے بھی دیکھا ہے۔ وومٹ سپارکلز رینبو کے رنگوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ میں چھوٹی آنت میں تیر سکتی ہوں اور حرکت کر سکتی ہوں۔ ہم یہاں ہیں۔ چھوٹی آنت کا پہلا حصہ ڈیوڈینم ہے جہاں لیکوڈ فوڈ جاتی ہے۔
ड्यूडेनम। बहुत से गैस्ट्रिक जूसेस यहाँ मौजूड हैं, जैसा कि पायो। पायो लीवर में बनता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, जिसकी जिस्म को जरूरत होती है। पायो और एंजाइम्स पैंक्रियाज से प्रोटीन को तोड़ते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं। बॉडी खुराक में से विटामिन्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। बड़ी आंत में खुश आमदीद। होल्ड ऑन, अगर छोटी आंत हजम कर लेती है तो बड़ी आंत की जरूरत क्यों होती है? ओ ग्लोरी, तुम क्या सोच रही हो कि बड़ी आंत की जरूरत क्यों है? बड़ी आंत का काम पानी और नमकियात को जज्ब करना है। सॉल्ट क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम के इख्तिताम पर जो भी चीज जज्ब होती है वो कई तरह के वेस्ट हैं, जिसकी जिस्म को जरूरत नहीं, और दूसरे अल्फाज में पूप है। नब, ये आवाज कैसी है? मैं अपने डैडी को इसके बारे में कैसे बताऊंगी? तुम सिर्फ इतना कहना कि मैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड नर्ब ने डाइजेस्टिव सिस्टम को विजिट किया और हमने अपनी लाइफ के बारे में एक्सपीरियंस किया। उम्मीद है कि आपको इंसानी डाइजेस्टिव सिस्टम निज़ाम इन्हिज़ाम के बारे में बुनियादी मालूमात हासिल हो गई होंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें वॉमिट क्यों आती है? यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बाज़ औक़ात पेरिस्टालसिस उल्ट अमल करता है और खुराक को हमारे मैदे और मुंह से बाहर निकाल देता है। पेरिस्टालसिस का ये उल्ट अमल वॉमिटिंग कहलाता है। ऐसा उस वक्त होता है जब खुराक किसी न किसी लिहाज से हमारे लिए मुनासिब ना हो।